بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ۔ کل کی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مختلف پیدا ہونے والے احوال، ان کے وصال کے بعد حضرت الیاس اور حضرت یسع علیہ السلام تک بنی اسرائیل کا معاملہ کس طرح ان کے اندر معاملات رونما ہوتے گئے، تبدیل ہوتے گئے، حتیٰ کہ بت پرستی بھی شروع ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے تائب ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، نبی کے آنے کی۔ جب نبی آئے حضرت شمعون یا حضرت سمعون یا شمویل، انہوں نے آ کر جب رائے راست پر لگانے کے لیے ان کو دعوت حق دی تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور اوپر سے نشانی مانگی کہ کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کرو۔ چونکہ کل بھی عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر بادشاہ کے ذمے مملکت کا کام ہوتا تھا اور نبی کے ذمے دینی معاملات ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ معاملات تھے۔ تو جب انہوں نے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تو اب فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ ان کے نبی نے حضرت شمویل یا شمعون نے ان سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم، مبعوث کیا ہے تمہارے لیے یا بھیجا ہے یا مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکا، بادشاہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہی ذکر ہوگا کہ وہ طالوت کون تھے، وہ کس طرح بادشاہ بنے، کیا طریقہ تھا۔ اس حوالے سے بھی پوری تفصیل ہے، روح البیان کے اندر بھی ہے، معالم تنزیل کے اندر بھی امام بغوی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، دیگر تفاسیر میں بھی ہے کہ حضرت شمویل یا حضرت شمعون علیہ السلام نے سأل ربہ، رب کی بارگاہ میں عرض کی، سوال کیا کہ ان یبعث لہم ملکا، اے اللہ یہ قوم مطالبہ کر رہی ہے بادشاہ کا کہ بادشاہ مقرر کرو، اے اللہ ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دے۔ فأتی بعصا وقرن القدس وقرن الذی فیہ دہن القدس، تو ان کو ایک عصا دیا گیا، حضرت شمویل کو ایک عصا اور ایک قرن جس کے اندر قدس کا تیل تھا۔ اب قرن کے کئی معنی ہیں، قرن کا معنی سینگ بھی ہوتا ہے، قرن کا معنی پتھر کا برتن بھی ہوتا ہے، قرن کا معنی یہ ملنا ملانے والا بھی ہوتا ہے، جیسے وہ حج قران، عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، حج قران۔ قرن کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، قرن کا معنی صدی بھی ہوتا ہے، مختلف معنی ہیں، لیکن یہاں پر معنی قرن کا یا سینگ ہے یا وہ پتھر کا برتن ہے، اس کے اندر قدس کا، بیت المقدس کا، قدس کا تیل تھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ، اور طریقہ کار بھی یہ تھا کہ اس عصا کے برابر جس کا قد ہوگا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ اذا دخل علیک رجل،
جب تیرے پاس کوئی ایسا بندہ داخل ہو کہ اس کے داخل ہونے کے بعد فشن الدہن فی القرن، تو اس برتن سینگ یا پتھر کے برتن کے اندر اس بندے، اس مرد کے آنے کی وجہ سے جب تیل کے اندر جوش آ جائے تو وہی بادشاہ ہوگا، اسی کو بادشاہ مقرر کرنا ہے۔ اب یہ طالوت، ان کا اصل نام تھا شاول بن قیس، اولاد یعقوب سے تھے، یہ حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت بنیامین کی اولاد سے تھے۔ شاول بن قیس اولاد بنیامین بن یعقوب علیہ السلام۔ تو طالوت ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کا قد لمبا تھا، لمبے قد کی وجہ سے، طوالت کی وجہ سے ان کو طالوت کہا جاتا تھا، قد لمبا تھا ان کا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، وہ فرماتے ہیں ضلت حمر لابی طالوت، یہ جو طالوت تھے ان کے باپ کے گھوڑے گم ہو گئے۔ اب یہ کس انداز میں یہ بادشاہ بنے، کیسے ان کو بادشاہ بنایا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرے پاس، حضرت شمویل سے فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا، اس کے قد کو بھی اس عصا سے ماپنا ہے، جب وہ بندہ آئے گا تو وہ یہ تیل جو ہے اس میں جوش آ جائے گا، یہ نشانی بتائی۔ اب وہ طالوت کیسے پہنچے ان کے پاس؟ ان کے باپ کے گھوڑے گم ہو گئے۔ فَأَرْسَلَهُ وَمَعَهُ غُلَامًا لِطَلْبِهِ، تو ان کے باپ نے طالوت کو اور ساتھ ایک غلام بھیجا، لِطَلْبِهَا، ان گھوڑوں کی تلاش کے لیے، جاؤ گھوڑے تلاش کرنے جاؤ۔ اب یہ دونوں طالوت اور وہ غلام یہ چلتے چلتے فَمَرَّ بِبَيْتِ شمویل علیہ السلام، ان کا گزر حضرت شمویل کے گھر کے پاس سے ہوا۔ وقال الغلام، اس غلام نے، خادم نے کہا کہ کیوں نہ ہم لو دخلنا ھذا النبی، اگر ہم اس نبی کے پاس چلے جائیں تو ہو سکتا ہے لیرشدنا ویدعو لنا، ہم ان کے پاس جائیں گے، لیرشدنا للحمر، یا تو یہ گھوڑوں کی تلاش میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی کریں گے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے لیے دعا بھی کریں گے کہ ہمیں گھوڑے مل جائیں۔ فدخل علیہ، یہ دونوں حضرت شمویل کے گھر میں چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے تذکرہ کیا، فیذکران فی شان الحمر، گھوڑوں کے متعلق یہ تذکرہ کر رہے تھے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، اسی دوران جو تیل تھا اس میں جوش آنا شروع ہو گیا، اس میں جوش آ گیا، وہ تیل ابلنا شروع ہو گیا اس برتن کے اندر۔ فقام شمویل فقاس طالوت بالعصا، حضرت شمویل نے جب وہ تیل کے جوش کو دیکھا فوراً اٹھے اور اٹھ کر عصا لیا اور اس کے ساتھ ماپا، وطولہ طول العصا، ان کا قد عصا کے برابر تھا۔ فقال لہ، حضرت شمویل نے اب حضرت طالوت سے کہا قرب راسک، اپنا سر میرے قریب کرو۔ فقربہ، انہوں نے سر قریب کیا تو وہی وہ قدس کا تیل انہوں نے ان کے سر کے اوپر لگایا۔ فقال انت ملک بنی اسرائیل، فرمایا تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آئے تھے وہ گھوڑے تلاش کرنے کے لیے، ان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ اب انہوں نے آگے سے کیا عرض کیا؟ انہوں نے کہا ما علمت، آپ جانتے ہیں، سبتی ادنا اسباتی بنی اسرائیل، میرا جو گروہ ہے وہ بنی اسرائیل کے گروہ میں سے ادنا سا گروہ ہے۔ وَبَيْتِي ادنا من بیوت بنی اسرائیل، اور میرا گھرانہ بھی بنی اسرائیل کے گھرانوں میں سے ادنا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کے اندر دو سبت تھے، فی بنی اسرائیل سبتان، دو گروہ تھے۔ ایک جو گروہ تھا سبت النبوہ، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ سبت المملکت۔
ایک گروہ کے اندر نبوت جاری تھی، ایک گروہ کے اندر بادشاہت جاری تھی، اور جس گروہ کے اندر نبوت جاری تھی بنی اسرائیل کے اندر یہ آپس میں ان کا یہ خود ہی انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ مشہور تھا کہ جو نبوت ہے وہ لاوی بن یعقوب کی جو اولاد ہے اس اولاد سے نبوت چلے گی آگی، اور اسی میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دونوں لاوی بن یعقوب کی اولاد سے تھے، دونوں نبی ہوئے۔ اور دوسرا جو گروہ تھا سبط المملکت وہ تھا یہوذا بھی ہے جو سب سے بڑا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہودا یا یہوذا، دال کے ساتھ یا دال کے ساتھ، یہودا بن یعقوب اس کی اولاد سے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے اندر تھا۔ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ یہودا کی اولاد سے تھے، یہ دونوں بادشاہ تھے، یہودا کی اولاد سے تھے۔ وَطَالُوتَ لَمْ يَكُنْ فِي أَحَدِهِمَا، اور جو طالوت تھے ان دونوں گروہ میں سے کسی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، نہ تو وہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے تھے، نہ ہی وہ یہودا بن یعقوب کی اولاد سے تھے، بلکہ وہ حضرت بنیامین بن یعقوب کی اولاد سے تھے، حضرت یوسف کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین کی اولاد سے۔ تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ میرا جو گروہ ہے وہ بنی اسرائیل کے گروہ میں سے ادنا سا گروہ ہے، اور میرا گھرانہ جو ہے بنی اسرائیل کے گھرانوں میں سے ادنا گھرانہ ہے، آپ جانتے بھی ہیں۔ قال بلا، حضرت شمویل نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو آگے سے طالوت نے کہا فَأَيُّ آیَةٍ، تو پھر کوئی نشانی بتاؤ کہ میں بادشاہ ہوں، اس کی کوئی نشانی تو ہوگی نا کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کی نشانی یہ ہے ان ترجع، جب تو واپس پلٹے گا، انک ترجع، جب تو واپس پلٹے گا تو پھر کیا ہوگا، قد واجد ابوک حمرہ، تیرا باپ اپنے گھوڑوں کو پا لے گا، جن گھوڑوں کی تلاش میں تم نکلے ہوئے ہو، تیرے بادشاہ ہونے کی نشانی اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جب تو واپس جائے گا تو تیرے باپ کو گھوڑے مل جائیں گے۔ اب یہ بادشاہ مقرر کر دیا اللہ کے حکم سے، تو اس کے بعد فرمایا وقال لهم نبیہم، ان کے فرمائش کے مطابق کہ اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر، ہم جہاد کریں۔ وقال لهم نبیہم، تو ان بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا، شمویل علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ہم پر حکومت کیسے مل سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم بادشاہت میں اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وہی بات تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے دو گروہ تھے، ایک تھا یہودا کی اولاد سے بادشاہت والا اور ایک لاوی بن یعقوب کی اولاد سے نبوت والا۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو بنیامین کی اولاد سے ہے طالوت، اس کا ان دونوں گروہوں کے ساتھ تعلق نہیں، دو گروہ اعلیٰ جو ہے وہ تو ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے، اس کا تو تعلق ہی نہیں ان دونوں بڑے گروہوں کے ساتھ، لہذا وہ بادشاہ بننے کے اہل نہیں، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، نحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور دوسرا یہ ہے اس کے پاس تو مال کی وسعت بھی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی فقیر سا بندہ، عام سا بندہ ہے، اس کے پاس تو اتنا مال بھی نہیں۔ یعنی انہوں نے بادشاہت کا معیار کیا نکالا کہ بادشاہت کا معیار یہ ہے کہ جو اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق رکھے، سلطنت سنبھالنے کا معیار کیا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، وہ تو ہے ہی غریب، اس کے پاس مال ہی نہیں، وہ بادشاہت کیا کیسے چلائے گا۔
قال، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے تم پر اسے چن لیا ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے، اصطفاہ علیکم، تم پر اللہ رب العزت نے اس کو چن لیا ہے۔ اور رہا مسئلہ بادشاہت کا، تم نے معیار نکالا ہے خاندان اعلیٰ ہونا اور مال زیادہ ہونا، یہ معیار نہیں بادشاہت کا، بلکہ فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم کے اندر بھی وسعت عطا فرمائی ہے اور جسم کے اندر بھی وسعت عطا فرمائی ہے، علم کے لحاظ سے بھی۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کے اندر حضرت شمویل کے علاوہ، حضرت شمویل کے علاوہ جو عام عوام تھی ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہی طالوت تھے۔ اور جسم سے مراد ایک تو وہ پیچھے بیان ہو رہا ہے، لمبا قد تھا، کندھے چوڑے، ان کے سینہ چوڑا، یہ جسمانی لحاظ سے ان کا جسم اعلیٰ تھا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی اس وقت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور حسن و جمال کے اعتبار سے بھی ان کا حسن و جمال بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ تھا، یہ جسم سے مراد ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، فرمایا کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے، علم کے اندر وسعت عطا فرمائی ہے، جسم کے اندر وسعت عطا فرمائی ہے، وہ بادشاہت کے اہل ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو اللہ نے اس کو چن لیا تم پر، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا اور وسیع علم والا ہے، اس کا علم وسیع ہے، یعنی اس کو بادشاہ مقرر کرنے کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تمہیں ان حکمتوں کا علم نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کل کی آیت میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، کوئی نبی بھیج، ہم پچھلے اپنے گناہوں سے تائب ہوں، ہم توبہ کریں، اس نبی کی ہم مکمل تعمیل کریں گے احکامات کی۔ جب وہ نبی آئے، اعلان نبوت کیا، انہوں نے انکار کر دیا، آگے سے نشانی مانگی کہ بادشاہ کوئی مقرر کرو ہمارے لیے۔ جب اس نبی نے وہ نشانی پوری کی، ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، اب انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی وہ پیچھے پہلے پارے میں گزرا ہے کہ وہ کس طرح بار بار اپنے معاملات کے اندر وہ رد و بدل کرتے تھے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی ان کا یہ معاملہ ہوا کہ جو نبی سے وعدہ کیا، پچھلی آیت کے اندر بھی کہ وہ وعدے سے پھر گئے، یعنی جب جنگ کا موقع، وہ آگے آیات میں آ رہا ہے اگلے رکوع کے اندر، جب جہاد کا موقع آیا تو وہ پھر گئے اس سے بھی، انہوں نے کہا کوئی بادشاہ مقرر کرو، ہم جہاد کریں گے۔ جب وقت آیا جہاد کا تو وہ منہ موڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہم پر بادشاہ مقرر کرو۔ جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو بادشاہ کا بھی انکار کر دیا، پہلے نبی کا انکار کیا، پھر بادشاہ کا انکار کیا۔ تو اس طرح وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنے بدعمالیوں کے اندر اس طرح گرے ہوئے تھے، اس بنا پر ان کے اوپر وہ پھر غیر قومیں مسلط ہوتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا سلسلہ یہ جاری رکھا، تو پھر وہی نبوت کا سلسلہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جا کر مکمل ہوا۔ اسی سلسلے پر ہی تو وہ بنی اسرائیل کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ نبوت تو ہے ہی بنی اسرائیل کے اندر، یہ تو بنی اسماعیل کے اندر آ گئی ہے، یہ تو اسماعیل کی اولاد سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، باقی سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو وہ حضور کی آمد پر کہتے تھے یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، نبوت تو بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر قیامت تک انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اس طرح انسانیت کی ہدایت کا یہ سرچشمہ حضور کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ہدایت کے چشمے کو غنیمت جان کر اس ہدایت کے موتیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔